شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ نشانیاں جو ظاہر ہو جائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نشانیاں لیلۃ القدر کی رات کی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے یہ لیلۃ القدر کی رات کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں دنیا کے سب سے بڑے خزانے کی چابیاں چھپی ہیں۔ وہ چابیاں چھپی ہیں جن کو پانے کے لیے اگر ہم 1000 مہینہ بھی محنت کریں تو پھر بھی وہ چابیاں ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ دوستو، قرآن المجید فرقان الحمید میں ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ترجمہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کا اجر پانے کے لیے ہمیں بالخصوص رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے ڈھونڈنا چاہیے۔ دوستو، انسان کی عمر تقریباً 70 سے 75 سال سب سے زیادہ ہے، اور اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی عبادت کر لے تو اسے 83 سال عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ ناظرین، کتنا بڑا اجر ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے وہ نشانیاں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کی یہ نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی خیر سے جو شخص محروم ہو گیا اس سے بڑا محروم کوئی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو بندہ لیلۃ القدر سے محروم ہو گیا دنیا کی ہر خیر سے وہ شخص محروم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات کی خیر سے محروم وہی ہوتا ہے جس کی قسمت میں اس رات کی خیر لکھی ہی نہیں ہوتی، یعنی جس کی قسمت میں اس رات کی عبادت، اس رات کا اجر، اس رات کا ثواب بالکل لکھا ہی نہیں ہوتا۔ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے کچھ نشانیاں ہیں۔ وہ نشانیاں یہ ہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ رات بڑی ہی پرسکون ہوتی ہے، یعنی عام راتوں کی نسبت وہ بہت زیادہ پرسکون رات ہوتی ہے۔ اس میں شور و شغف بالکل نہیں ہوتا۔ اور اس رات کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ رات عام راتوں کی نسبت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اس رات کے اندر یعنی آندھی یا کچھ اس طرح کی چیزیں بالکل بھی، آندھی یا اس طرح کی دوسری چیزیں اس رات کے اندر بالکل ہی نہیں ہوتی، یعنی یہ رات بالکل ہی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اس رات میں روشنیاں ہوتی ہیں، لیکن آج کل کے ماحول کے اندر اس کا اندازہ میں اور آپ بالکل نہیں کر سکتے، یعنی بلب اور روشنی والے شہر میں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ اس جگہ ہو سکتا ہے جہاں روشنی بالکل نہ ہو، مصنوعی روشنی بالکل نہ ہو۔ یہ روشنی فرشتوں کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تبارک زمین پر روشنی پیدا کرتے ہیں۔ اور اس رات کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ سخت گرمی میں بھی اتنا گرمی نہیں ہوتی، اور سخت سردی میں بھی اتنا سردی نہیں ہوتی، خلقہ یعنی بالکل نارمل ہوتی ہے۔ اور اس رات کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ کچھ نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی دکھا بھی سکتے ہیں کہ لیلۃ القدر والی رات کون سی ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس رات جو قیام کرتا ہے اس قیام کرنے میں جو لذت اس رات آتی ہے اور کسی رات میں بالکل بھی نہیں ہوتی۔ اور شب قدر کی ایک نشانی یہ بھی ہے جب اگلے دن سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی شعاعیں اتنا تیز نہیں ہوتی، شعاعیں تو ہوتی ہیں مگر سورج کی نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ نشانیاں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سی رات لیلۃ القدر والی ہے یا کون سی رات نہیں۔ دوستو، اس رات کی عبادت کا بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے۔
جس نے اس رات کی عبادت کر لی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا اور اس کی ہر دعا قبول ہو گئی۔ دوستو، مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے پیارے اسلامک چینل اسلامک وائس اردو کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنے میزبان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔